ہاں تو پیارے بچوں، آج میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی پیاری سی لڑکی جس کا نام مریم ہے، اس کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ مریم، جو کہ گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور سمیٹتی ہوئی ندی کے کنارے واقع ایک خوبصورت گاؤں میں رہتی تھی۔ مریم اپنی مہم جوئی اور مہربان دل کے لیے مشہور تھی۔ اس کا سب سے قیمتی ساتھی کوئی پالتو جانور یا گاؤں کے بازار کا کھلونا نہیں تھا، یہ اس کی پیاری گڑیا تھی جس کا نام اس نے ماہی رکھا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماہی کوئی عام گڑیا ہوگی، لیکن نہیں، ماہی کوئی عام گڑیا نہیں تھی۔ اس کے لمبے گھنے بہتے ہوئے بالوں کا رنگ شاہ بلوط اور آنکھیں جو رات کو ستاروں کی طرح ٹمٹماتی تھی۔ یہ گڑیا دراصل مریم کو اس کی دادی نے مریم کی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی اور کہا تھا کہ اس گڑیا نے مریم پر ایک خاص جادو کیا ہے جو کہ مریم کے دل میں خوشی اور ہمت لائے گا۔ مریم اور ماہی بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ گاؤں کے راستے روزانہ کی مہم جوئی کا آغاز کرتے، پتھر کے پرانے پل سے لے کر اس قدیم بلوط کے درخت تک جہاں وہ اس کی پھیلی ہوئی شاخوں کے نیچے روزانہ پکنک کرتے تھے۔ وہیں پہ وہ دریا میں مچھلیوں کو سستی کے ساتھ تیرتے ہوئے دیکھتے، ہر کونے اور کھدرے کی تلاش کرتے۔ ایک دن صبح جب مریم اور ماہی دریا کے کنارے گولے اکٹھا کر رہے تھے تو انہوں نے ایک پھنسے ہوئے کچھوے کے بچے کو ٹھوکر مار دی، جو کہ بیچارہ پانی کی طرف واپس جانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ مریم نے جب دیکھا تو اس نے فوراً کچھوے کو اپنے ہاتھوں میں آہستہ سے جھونا دیا۔ ماہی کی نرم حوصلہ افزائی کے ساتھ انہوں نے احتیاط سے کچھوے کو دریا کی طرف واپس جانے میں رہنمائی کی، جہاں وہ خوشی سے ٹھنڈے پانی میں چھلک پڑا۔ تو پتہ ہے کیا، اس دن کے بعد سے پھر مریم، ماہی اور شیل نامی کچھوا بہت اچھے بہترین دوست بن گئے۔ وہ دوپہروں کو سورج کی تپش میں ٹہلتے ہوئے گزارتے، ایک دوسرے کے ساتھ کہانیاں بانٹتے اور ہنستے ہوئے بادلوں کو آسمان پر بہتے ہوئے دیکھتے۔ ماہی ہمیشہ مریم کے شانہ بشانہ رہے گی، خاموش حمایت اور حکمت میں پیش کرے گی۔ جیسے جیسے موسم بدلتے گئے اور سال گزرتے گئے، مریم اور ماہی قریب ہوتی چلی گئی۔ وہ گاؤں کے تالاب کے کنارے بیٹھ کر بطخوں کو کھانا کھلاتی تھی جو پانی میں پیڈل کرتی ہوئی خوشی سے جھوم اٹھتی تھی۔ ماہی کبھی کبھی دور دراز کی سرزمینوں اور بہادر مہم جوئی کی کہانیاں سناتی، مریم کے تخیل کو جگاتی تھی۔ ستاروں کی ایک رات جیسے ہی مریم اپنی باہوں میں ماہی کو لپٹے ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، اس نے سرگوشی سے اپنی پیاری گڑیا کا شکریہ ادا کیا، ان کے رشتے کو ہمیشہ برقرار رکھنے کا وعدہ کیا۔ مریم نے ماہی کو مضبوطی سے گلے لگایا اور ان کی دوستی کی گرم جوشی محسوس کرتے ہوئے اسے ایک تسلی بخش گلے کی طرف لپیٹ لیا۔ اور اس طرح پرامن گاؤں میں، جہاں موچی پتھروں کی گلیوں میں ہستی گونجتی تھی اور گھاس کے میدانوں میں جنگلی پھولوں کی طرح شفقت کھلتی تھی، مریم اور اس کی پسندیدہ گڑیا ماہی کی کہانی ایک پیاری کہانی بن گئی تھی۔ دوستی کی طاقت، فطرت کے حسن کا ثبوت اور بچے کے تخیل کا جادو۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے مریم اور اس کی پسندیدہ گڑیا ماہی کے بارے میں اس دلی کہانی کا لطف اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ کو آگے بھی اس طرح کی کہانیاں سننی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔